ویلکم ٹو وی وائس۔ پاکستان میں HIV تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر جنرل اعجاز کو، وائرولوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 1 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں بچوں کی تعداد ایک الارمنگ سچویشن اختیار کر رہی ہے۔ سر، کیا کہیں گے، کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ سب سے بات اہم یہ ہے کہ ہماری عوام HIV کے بارے میں وہ آگاہی نہیں رکھتی جو اسے رکھنی چاہیے تھی، جو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو آگاہ رکھے HIV کے بارے میں۔ لیکن سم ہاؤ ہم یہی سمجھتے رہے کہ جو HIV ہے یہ شاید ویسٹرن ورلڈ یہ انہی تک محدود رہے گی، پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور HIV کبھی بھی ادھر زیادہ تعداد میں نہیں ہوگی، اکا دکا کیسز ہوں گے، لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اب 1 لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ایک 2019 میں رتو ڈیرو میں جو بچوں میں انفیکشن پائی گئی، اور سب سے الارمنگ بات یہ تھی کہ وہ سب کو ہیلتھ کیئر سیٹ اپ سے، کلینکس وغیرہ سے، لوکل جو پرائیویٹ کلینکس ہیں یا سرکاری کلینکس ہیں، وہاں سے HIV ان کو منتقل ہوئی۔ اسی طرح یہ جو تونسا میں واقعہ ہوا ہے جس میں 300 سے زیادہ بچوں میں HIV تشخیص کی گئی، جو کہ انتہائی ایک الارمنگ اور تشویشناک بات ہے کہ دیکھیں لوگ جو پاکستان میں بہت محدود ہیلتھ کیئر وسائل ہیں، اور ان محدود وسائل میں بھی جب آپ جاتے ہیں اور الٹا آپ ٹھیک ہونے کے بجائے آپ معمولی کسی بیماری کے لیے گئے اور آپ کو انجیکشن لگایا گیا خواہ مخواہ۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن لگانے کا بھی رواج بہت زیادہ ہے، لوگوں میں بھی بہت زیادہ یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے۔ لیکن ہمارے جو بھی یہ پرائیویٹ ہیں، کلینکس ہیں، ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں جو چھوٹے شہروں میں ہیں، وہ ان کے جو بھی وجوہات ہیں وہ انفیکشن کنٹرول میئرز صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے، اور بجائے مریضوں کو فائدہ دینے کے وہ مریضوں کو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک خاندان کو آپ تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ جو ہم اسٹیرلائز کرتے ہیں اپنے آلات، کیونکہ میں نے سنا کہ اکثر آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کا خیال ہی نہیں رکھتا، اور وہ پراپرلی اسٹیرلائز ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیں آج کل جو انجیکٹیبلز ہیں وہ آٹو ڈسیبل سرنج میں دیے جاتے ہیں۔ وہ مینس کہ آپ ایک دفعہ وہ سرنج یوز کریں گے تو دوبارہ وہ یوز ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ آٹو، اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ آٹو ڈسیبل سرنج ہی بنائی جائیں گی اور وہی یوز کی جائیں گی۔ اور اب جو پرانے زمانے میں اسٹرلائزیشن کا کانسیپٹ تھا، گلاس سرنجز یوز ہوتی تھی، وہ تو بہت عرصے سے بند ہو چکی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ڈسپوزیبل سرنج ہیں ان کو بھی لوگ بار بار یوز کر، اس کی وجہ سے یہ نہ ان کو اسٹرلائز کیا جاتا ہے۔ وہ اگر مثال کے طور پہ ایک وائل سے 10 لوگوں کو انہوں نے ویکسین لگانی ہے تو ہو سکتا ہے ایک ہی سرنج سے 10 لوگوں کو لگا دیں، تو ان میں سے اگر ایک انفیکٹڈ، دوسرا پیشنٹ انفیکٹڈ ہوا تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ جو آلریڈی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، ہیلتھ کیئر، ہمارے ہاسپٹلز بہت ہی کمپرومائز پوزیشن میں ہیں، اور ہم بیمار لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے پھر ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، WHO کے مطابق پاکستان میں موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایکوائر کر چکے ہیں یہ وائرس اور ان کو HIV ہے۔ یہ کس حد تک چیلنجنگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک سے دوسرے سے تیسرے کو آپ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ جو HIV وائرس ہے جب وہ باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو فوراً ایڈز نہیں ہوتی۔ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ HIV وائرس ایکوائر ہونے سے ایڈز کے جو سمٹمز ہیں وہ ہونے تک ہو سکتا ہے 5 سال لگیں، ہو سکتا ہے 7 سال تک، اور 5-7 سال تک وہ بالکل ٹھیک رہیں۔ تو اس میں بھی کئی دفعہ میسو ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے، پھر فیور ہوتا ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا،
اور اسی طرح نمونیا شروع ہو جاتا ہے، ڈائریا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ڈائریا جو عام روٹین ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. بعد میں کسی سٹیج پہ جا کے HIV ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جو اس کے مسئلے مسائل ہیں اس کی بنیاد HIV. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم میس اسکریننگ کی بات کریں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے یا ڈیزائن ہونا چاہیے، یا اگر ہو رہا تو کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا؟ دیکھیں، کچھ حد تک تو گورنمنٹ نے لمیٹڈ لیول پہ بلڈ ٹرانسفیوژن میں HIV کو انکارپوریٹ کر دیا ہے کہ اسکریننگ جب کریں گے تو اسی طرح بہت سے اور بھی ہیں کہ جو بھی ہاسپٹل وزٹ کریں، مثلا اینٹی نیٹل وزٹ پہ جو مدرس کا HIV ٹیسٹ کیا جائے اسینشلی، تو وہ تو ہے. لیکن اس کو جس طرح آپ نے کہا، اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں پروگرام کو، اور اگر لوکل مینوفیکچرر سے سپورٹ لی جائے تو اس کو بہت کاسٹ افیکٹو بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو کسی نہ کسی طرح ہم پوری 100% پاپولیشن پہ تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہاسپٹل کسی بھی وجہ سے وزٹ کر رہا ہو تو اس کا ساتھ HIV ٹیسٹ بھی کر لیا جائے. تو اس سے ہم کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو اسکرین کر سکیں گے. جاب کے لیے انڈکشنز ہیں، اس پہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اسکولس ہیں، کالجز میں انرولمنٹ کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف اسکریننگ ہوگی بلکہ اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی کہ HIV ایک انفیکشن ہے جس کو ٹیسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہوگی کہ ہمیں کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح گریجولی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم بہت ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں HIV پازیٹیو پیشنٹس، تو ان کو ہم ٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ٹرانسمٹ بھی نہیں کرتے اور ان کا لائف سپین آلموسٹ نارمل ہو جاتا ہے. وہ ڈیتھ تھریٹ نہیں بنتی کہ آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ جس کو HIV ہو اس نے 4-5 سال بعد لازمی مر جانا. ایسی بات نہیں ہے. ان کے وائرل لیول کو لوڈ کو ہم 0 پہ لا سکتے ہیں، اور 0 پہ جب وائرل لوڈ ہو تو امیونٹی آلموسٹ 100% ریسٹور ہو جاتی ہے اور بندہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے. وائرل لوڈ جن کا 0 ہوگا. اسی طرح اگر ایک مدر ہے، وہ اگر اس کا وائرل لوڈ بھی 0 ہے تو وہ اپنے نیو بورن ہیلدی بیبی بیبی کو پروڈیوس کر سکتی ہے. جی ہیلدی بیبی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو کیا اگر آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، کسی بھی ریزن سے آپ نے ٹیسٹ کرایا اور آپ کو پتہ چل گیا، تو کیا علاج زیادہ آسان ہے؟ 100% کیوریبلٹی ہے؟ یہ ایبسولوٹلی ختم نہیں ہوتا. یہ ٹوٹلی اس کو ایریڈیکیٹ کرنا فی الحال جو بھی ہمارے پاس میڈیسنز ہیں ان سے ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتا. ان سے ہم بہت اچھی طرح، جس طرح شوگر کی میڈیسنز ہیں وہ آپ جب تک میڈیسنز لیتے رہیں شوگر کنٹرول رہے گی. تو آپ کو اس کو لائف سٹائل اس کو لائف سٹائل کا حصہ بنانا پڑتا ہے اور اس کو مسلسل لینا پڑتا ہے. آپ اس کو چھوڑنے مس نہیں کر سکتے. کیا کوئی ویکسینیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے بچا جا سکے، آپ ایکوائر نہ کریں یہ وائرس؟ ابھی تک ہم اس وائرس کی کوئی ویکسین دریافت نہیں کر سکے. تو کوئی ویکسین فی الحال ایسی نہیں ہے جو بچاؤ کے لیے لگا سکیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈرگز ایسی ہیں جس سے وائرس کو ہم منیملی سپریس رکھ سکتے ہیں. وہ بالکل سپریس رہے گا جس میں ٹرانسمیشن نہیں ہوگی، لیکن ویکسین نہیں.